الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادر والشاملية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى قول سلطان الأولياء غيث العظم القطب العالمين أسد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأسد الشيخ القاسم بن البغدادي وأسد الشيخ معروف القرحي وأسد الشيخ سير السقطي وأسد الشيخ حبيب العجمي وأسد الشيخ حسن البصري وأسد الشيخ جعفر الصادق وأسد الشيخ يوسف الحمداني وأسد الشيخ أبي يزيد المصطفي وأسد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة إمام الرباني وحضرة شيخنا المكرم وأسد الشيخ عبد الله مبارك محمد وحضرة الشيخ محمد الشيخ محمد صاحب الوفاء تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
يعلمون له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tunjina biha jami'il hajat wa tunjina biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ta'at al mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada lillahi fasayutihi ajran 'azima. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzal mubarakan wa anta khairul munzilin.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعطهم نزلهم ومعصم ما دخلهم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي البنيات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الامراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا ارحم الراحمين. الله يا كريم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حرنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول عمل ونية واعتقاد. ونسالك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله على إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita baca khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khalqi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal karabin wasyuhada wassolihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala wa bainahuma ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادات الصبحة المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادر والشمل وأجب من أهل وقوفة الأحوال سلطان الأولياء وإثر الكتب العلامين أزل الشيخ عبد القادر الثاني قدس الله سره وأزل الشيخ عبد القاسم بن المغدي وأزل الشيخ معروف القرهي وأزل الشيخ سلسقطي وأزل الشيخ حبيب العجمي وأزل الشيخ حسن الرسول وأزل الشيخ جعفر الصادق وأزل الشيخ يوسف الحمدني وأزل الشيخ بن يزيد المصطفى وأزل الشيخ شهد هؤلاء النشبدي وحوضي الشيخ الكرام
الإمام الرباني وحضرة شمس الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شمس الشيخ أحمد صيب وفاتات العارفين ووصولهم وفروعهم أهل سلسلتهم الآخرين هم شر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ممن شرق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلى خالد الشيخ أحمد باكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة الإمام الرباني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حضرة سيدنا مظهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
ni'mal maula wa ni'man nasir, 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 ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا خالد الشيخ المبارك سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وسيد الشيخ أحمد صالح وفدان العارفين وأصغرهم وفرهم ولسلسلتهم ونحن له الشر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا خافي اللطف أدركني بلطفك الخافي، 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 يا خافي اللطف أدركني بلطفك الخافي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة الإمام الخواجة النقشبندي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا حول في سيدنا معصوم الفاتحة. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توجه إلهي أنت رسولي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت رسولي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت رسولي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك يا لطيف 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 يا
Ya Latif, 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 Ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya man wasi'a lutfuhu ahla samawati wal ard. Nas'aluka bi khafiya khafiyil lutfikal khafi an tukhfina fi khafiya khafi lutfikal khafi innaka kunta wa kuntal haqq. Allahu latif bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'alim. Allahumma inna nas'aluka ya qawiyu ya 'adir ya mu'inu bi quwwatika wa 'izzatika ya matin an takuna lana 'aunan wa mu'inan fi jami'il aqwali wal ahwal wal af'al wa jami' ma nahnu fihi min fi'lil khairati wa an tadfa'a 'anna kulli shay'in wa nikmatin wa mihnatin wa qad istahqaynaha min ghaflatina wa dhunubina fa innaka antal ghafurur rahim wa qad qulta wa qulukal haqq wa ya'fu an katsir. Allahumma bihaqqi man latafta bihi wa وجهته عندك وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه. نسألك أن توجهنا عندك وأن تخفينا بلطفك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صحا 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 وحا بحا حامين لا ينصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنذرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kayyafal kayfa wa tanazzaha 'anil kayfiyah wa ayyana al-ayna wa ta'azzaza 'anil ayyaniyah ma ba'du wa ba'da tahiyyah ilahi anta maqsudi wa ridha kama tabi'atini muhabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini sembari kita rutinan mingguan ya zikrul khatam yang diarahkan oleh guru mursyid kita juga baca tahlil bertepatan karena haul daripada meninggalnya guru mursyid kita yaitu Syekh Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu pada 1432 Hijriah kalau tidak salah pada 6 Syawal ya atau 12 tahun yang lalu tahun 2011 bertepatan dengan 6 Syawal. Kemudian kita semua di sini sebagai murid-muridnya walaupun jauh dari jauh di sana gitu ya dari daerah Indonesia pelosok sampai masuk ke daerah Suryalaya namanya di Tasikmalaya jauh dari Mesir gitu ya. Ini juga ada orang Tasik di sini. Jauh bisa rumahnya? Allah. Oh dekat ya. Ada apa di Tasik? Mohon hutan ya. Jauh sampai di Mesir kita murid-muridnya atas nama muhibbin dan murid daripada Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin memperingati dari meninggalnya atau berpindahnya beliau ke alam akhirat yang alam baqa gitu ya. Tapi sejatinya karena beliau seorang wali mursyid, seorang kekasih Allah, maka beliau senantiasa bersama kita, senantiasa hidup bersama kita, senantiasa membimbing para murid-muridnya walaupun jauhnya selepas mata memandang begitu ya, tidak berkaitan dengan jarak ataupun waktu, karena bimbingan beliau juga senantiasa terus berada dengan kita. Karena apa? Beliau juga menempel dengan senantiasa Allah yang senantiasa membimbing begitu. Karena beliau sebuah wasilah terbesar, sebuah gerbong agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk memperingati salah satu kekasihnya. Mudah-mudahan bimbingannya terus nempel ke kita ya. Walaupun masih sirni kan sekarang lagi repot ujian ya.
Apalagi tadi info mendadak ya begitu. Barcode terakhir ya kalau anak syariah atau anak usul gimana ini? Anak usul hati-hati barcode ya. Hati ya. Ya, ini lagi rame dan lagi sibuk mungkin persiapan ujian, tapi di sela-sela itu teman-teman bisa menyempatkan. Insyaallah minggu depan kita manakib ya, cetak akal ya. Mungkin kita sembari doa bersama untuk ujian ya, untuk kenajahan. Mudah-mudahan guru kita juga hadir, Syekh Khaldun, karena pada hari ini beliau masih berhalangan lagi safar bersama Syekh Yusri. Insyaallah di setiap minggu walaupun nanti bertepatan dengan waktu ujian, untuk zikir khatam ini tetap kita lanjutkan ya. Kita tetap teruskan, minimal ada yang membaca, karena doa ini bukan untuk pribadi, tapi kita juga mendoakan kawan-kawan kita semua. Kita mendoakan seluruh thalibul ilmi, khususnya yang ada di Al-Azhar ini, khususnya yang ada di kawasan kita, teman-teman Indonesia ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan diberikan hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini semakna dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga pernah Rasul singgung dalam perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan ilmu kepada kita itu dengan kadar ketakwaan dan kadar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Mudah-mudahan dengan mingguan seperti ini tujuannya buat meningkatkan ketakwaan. Artinya ilmu yang kita pelajari buat ujian nanti juga manfaat begitu ya. Gak lepas ngafal muqarrar hilang gitu ya. Gak lepas ngafal tarfisan hilang hanya untuk ujian. Nah, ini fungsinya itu teman-teman khataman ya. Jadi kita insyaallah terus istiqomahkan dengan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan doa-doa itu sampai ke kita semua, dan seluruhnya teman-teman pesisir diberikan keberkahan dan kelancaran dalam ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sembari kita mengisi sampai waktu maghrib seperti biasa, kita lanjutkan dengan sharing dengan kajian tasawuf, kajian guru kita dari kitab yang beliau karang, yaitu Miftahus Sudur fi Bayani Dzikrillah Rahimul Ghafur. Insyaallah sore ini kita ditemani sama salah satu mubalik al-kabir min ahli thariqah wa ahli ma'rifah insyaallah, Syekhuna Jajang Syariaman ya. Ini sudah masyhur ya, Kalau nggak kenal Ustaz Jajang, aduh, kurang gaul lah ya, bahasanya begitu ya. Kalau kurang tahu siapa sebenarnya Ustaz Jajang ini, kayaknya kurang gaul nih. Kayaknya HP-nya nggak ada kuotanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman aktif di kajian-kajian masisir, Ustaz Jajang ini sudah melalang buana. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita insyaallah mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wajib lebaran. Wajib baru tuh ya. Wajib bedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa azim wa karrim wa bajid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kapayunan bahasa Malay. Pertama-tama Al-Mukarram wal Muhtaram, guru mursyid kita, dan senantiasa kita doakan Al-Mukarram wal Muhtaram, para panitia, mungkin panitia
Mukarram wa Mukarram para sesepuh Qadiriyah Naqsyabandiyah di Mesir, dan juga wabil khusus yang ada di seluruh TKN ya. Wabil khusus juga seluruhnya. Wabil khusus di sini mungkin para sesepuh Kang Saeb, Kang Akmal dan seluruh para jajaran. Wabil khusus Kang Iqbal sudah di sana maksudnya. Itu dan juga seluruh teman-teman semuanya yang di sini mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini tadi bingung bangun tidur subuh-subuh ya kan, dicat oleh Gus Iqbal, Yai Iqbal. Jang, saya masih agak ngantuk-ngantuk oleh di situ. Jang, bisa gak ngisi nanti pada sore saya ada acara ansor kata saya. Aduh, kan ada Kang Sibli, ada Kang Akmal kata saya. Kata beliau masih ada uzur. Ya, kata saya insya Allah saya berangkat. Setelah itu saya tidur, baru bangun tadi lihat jam, ternyata udah ujian kan, rame-rame ujian. Setelah itu saya shock, langsung persiapan ujian. Pas kesini baru bawa buku. Mudah-mudahan bisa untuk disampaikan meskipun satu patah bapak kata asli. Jadi kata Ustaz Iqbal yang penting jalan ngaji. Miftahus Sudur. Bukan saya. Kajian kitab Miftahus Sudur halaman 12. Halaman 12 dengan judul tema segeralah bergabung. Segeralah bergabung. Di sini seakan-akan musannif ya guru mursyid kita memberikan sebuah isyarat kepada kita, membuat isyarat kepada kita dan seluruh teman-teman yang nonton mungkin ya kan, dan seluruh yang mungkin nanti akan membaca kitab ini, dan seluruh ikhwan-ikhwan ya yang mengikuti thariqah beliau nanti ini kena oleh khitab ini, Kata beliau, faya ayuhal ikhwanu, wahai para ikhwan, wahai saudara-saudara. Kenapa di sini pakai kata ikhwan? Pakai kata ikhwan sering kita dengar daripada Syekh Iqbal, Syekh Akmal, mungkin Syekh Iqbal. Kenapa disebut ikhwan di sini? Ya, di sini seakan-akan ya beliau mengajak secara merangkul. Guru mursyid ini pertama beliau merangkul kita. Beliau menukil dari kitab Sirrul Asrar yaitu Sidi Syabdul Qadir Jilani ya kan. Beliau seakan-akan merangkul kita, mengajak kita, wahai para ikhwan. Seakan-akan ikhwan itu kan kama sadar jasa wahid, seperti kan satu badan, satu sakit ikut sakit semua. Seperti itu dua ya kan. Yang kedua itu merupakan seruan kepada kita. Yang ketiga, kenapa disebut dengan ikhwan? Ini adalah salah satu perkara yang besar sebagai jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan suhbah. Dengan suhbah. Apa itu dengan suhbah itu? Dengan kebersamaan, dengan bersama-sama. Ya kan? Saya bisa sampai, contohnya, saya bisa sampai ke Mesir itu karena bersama-sama naik kapal, betul apa betul? Ada yang membawanya, betul apa betul? Ada yang saiknya, betul apa betul? Ada yang supirnya, betul apa betul? Betul. Kalau tak ada yang membawa, tak ada teman-teman sebarengan, kita tidak akan sampai. Begitupun kita di dalam kehidupan dunia itu di dalam diri kita itu dikumpuli oleh banyak sekali nafsu dan syaitan. Nafsu ya kan, nafsu banyak sekali seperti itu, sehingga terkadang menjadi hijab kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya suhbah, ya kan? Kalaupun misalkan kita malas-malas untuk berzikir kepada Allah, melihat orang yang berzikir kita
kita ingat kepada Allah, ya kan? Man idza nadarahu tadzakkar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dia, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya sumpah. Saya melihat Mang Akmal, saya ingat langsung thariqah. Langsung ingat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah sumpah. Ikhwan ini, alaikum bil jamaah. Jangan hanya sendiri. Bi'ah itu penting sekali. Kita ada thariqah di sini, ya kan? Alhamdulillah. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kita masuk ke sana. Alaikum bil jamaah. Ketika kita malas untuk berzikir kepada Allah, ada yang ngecas di sini. Kita naik lagi. Alaikum bil jamaah. Di sini dengan kata ikhwan. Wallah, kata para ulama mengatakan, wallahi ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Sungguh demi Allah, tidak akan ada orang yang sukses kecuali bersuhbah bersama dengan orang-orang yang sukses. Hadis ini alhamdulillah, ini kata ikhwan ya. Wa ya ayyuhal ikhwan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Itu juga wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya. Wahai ikhwan semuanya, di sini semuanya terkena khitab. Ya. Yang perempuan, yang laki-laki, yang cantik, yang biasa, yang semuanya di sini kena khitab. Yang ada di situ hati-hati semuanya. Intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ingatlah, sadarlah, kalian semuanya sadar. Contoh ini saya ngapin saja gitu ya. Semuanya sadar. Kadang sekarang kita itu sedang bermimpi, tak sadar gitu. Kita tak sadar bahwasanya kita di dunia untuk kita itu sambung kepada Allah yang menciptakan dunia, menciptakan diri kita. Ya kan? Sadar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat. Jangan tunda-tunda. Untuk kalian minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhitab akhirat itu dengan kata cepat, ya kan? Sering kita mendengar di status-status. Kalau Allah mengkhitab, kalau Allah memerintahkan terhadap urusan dunia itu cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat. Jangan kau tunda-tunda. Kau tak tahu bangtadiril masa. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ibn Umar itu, "Faida sobahta faratan tadiril masa." Kalau pagi jangan kau tunggu sore. Karena enggak tahu. Cepat urusan akhirat itu cepat. Sholat cepat. Taubat, terkhusus taubat di sini cepat. Masalah akhirat itu harus cepat. Ada surat ayat yang lain, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau akhirat wabtaghi, cari, ya kan? Tapi kalau dunia wa la tansa. Jangan melupakan saja. Itulah dunia. Tapi kalau akhirat wabtaghi, ya kan? Cari kau. Itu kan, itu akhirat. Bagi gue di sini wasari'u, ya kan? Cepat. Tapi ketika dunia famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan gitu kan. Kenapa? Berjalan saja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu tamak terhadap dunia. Seperti itu. Tapi santai. Yang penting ya kuful batnu, sesuatu makan mantap, makan cukup, ya kan, baju pas, punya, kan itu kata si Habib Ali Al-Jubri, Habib Umar dalam Qabsul Mubinnya, beliau mengungkapkan tidak saja primer manusia itu, kebutuhan primer manusia yang tak bisa ditolak cuma 3 saja di dunia itu. Apa saja? As-sukna, ini rumah, ya kan, al-kiswah, ini baju, kemudian al-ta'am, makan. Cuma itu saja. Selainnya itu adalah sekunder. Selainnya itu ada hajah lain. Tetapi yang inti itu cuma 3 itu. Sudah 3 itu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu cukup. Maka di dalam dunia famsu fi manakibi. Maka di sini belum diketahui
urusan akhirat itu cepatlah. Basari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Semua orang, ya kan? Semua orang baik taasi ataupun orang yang taat, ya kan? Semuanya itu adalah perlu bertaubat. Betul apa betul? Perlu bertaubat. Kita semua di sini perlu bertaubat. Semua orang perlu bertaubat. Di sini mengajak beliau, ya kan? Cepat-cepat bertaubat. Kenapa orang yang taat harus bertaubat? Harus. Lazim. Kenapa? Ya kan? Dia bertaubat takut dia melihat asar daripada amalnya itu. Ya kan? Saya sholat, saya berzikir itu karena saya yang bisa. Itu sudah maksiat itu. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Itu sudah maksiat ya. Saya misalkan apalagi orang yang bermaksiat, orang yang jelek, orang yang membuat itu kesalahan. Itu bertaubat pasti seperti itu. Ya. Nah, bertaubatnya beliau mengajak terhadap apa? Ya kan? Bertaubat ma'ahadhil qawafilir ruhaniyah. Ini bersama-sama bertaubat dengan rombongan ruhani kita, dengan ruhani. Bersama-sama nih bergabung ya dengan rombongan ruhani. Maksudnya dengan jalan thariqah. Kenapa? Karena dalam thariqah ini tentu sudah tersusun rapi, sudah tertata oleh guru mursyid kita. Tentu guru mursyidnya bukan sembarangan, langsung sanad keilmuannya langsung kemana? Kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, yang memang tidak pernah ada orang, ya kan, yang meragukan kewaliannya. Dalam kewaliannya ya, kalau masalah keilmuan itu Wahabi Salafi, masya Allah itu, ya. Tapi masalah kewaliannya itu, ya kan? Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang tidak mengetahui beliau? Ya, ini pentingnya. Gimana caranya bertaubatnya itu? Ya, ini ikuti nanti dikaji-kaji di sini di oleh mursyid seperti itu, ya kan? Dan juga dikaji di sini nanti di Miftahus Sudur, ya kan? Di Miftahus Sudur itu selanjutnya. Taubat salah satunya, ya kan? Salah satunya itu untuk secara ijmalan saja, global saja, ya kan? Syaratnya cuma 3 saja. Ada syarat yang memang bil madhi, ya kan? Bil madhi tenang yang sudah lewat lampau, kemudian yang hadir yang sekarang, dan juga yang mustakbal yang akan datang. Apakah syarat yang sebelumnya? Syarat yang sudah mati. Apa syarat taubat itu? Cuma satu saja. Apa itu? An-nadam. Pernahkah kita bertobat tersebut itu adalah intinya adalah menyesal, ya kan? Pasti di belakang yang kejadian yang sudah terjadi dulu, betul, ya kan? Di situ apa ahwal kita? Menyesal. Kalau tak ada menyesal, tak akan ada yang sekarang dan tak akan ada yang ke depan, yang akan ke depan seperti itu. Gak jelas ya kalau itu apa namanya? Bil madhi itu an-nadam. Setelah an-nadam baru di situ di hal sekarang itu adalah al-iqla'. Al-iqla' itu apa artinya? Kabur. Ketika kita dikedepankan ataupun ada sebuah kesempatan kedua kalinya, apa yang harus kita lakukan? Al-iqla' di situ. Al-iqla', kabur. Itu adalah syarat taubat ketika kita pas ada bertemu lagi dengan kemaksiatan tersebut. Kalau yang mustakbal syaratnya apa? Itu al-azmu. Apa al-azmu? Bertekad kuat, saya tidak akan melakukan yang kedua kalinya. Kalau misalkan kita menyesal tapi besok maksiat lagi, ya kan? Itu namanya taubat sambal, ya kan? Kalau mustahzi'u bi rabbi, kata baginda Rasul, orang yang seperti itu seperti orang yang mempermainkan Tuhan. Ya kan? Tetapi ini kaidah asalnya, ya kan? Kaidah asalnya. Sekarang taubat, ada Allah mengampun, bisa berangkat lagi, ya kan? Mana deh, gitulah, seperti itulah. Kemana aja boleh.
Kemana itu kan, itu mau ngintip seorang atau sekarang jangan kan ngintip, sekarang pakai HP semua bisa dapat akses ya kan. Di sini apa semuanya yang tidak ada di sini apa ya kan, yang tidak ada akhlak di sini asli. Itulah semua bisa diakses seperti itu ya kan, sendiri awas di situ. Kalau mustazil berabih maka di situ supaya kita bisa bertaubat ya kan, taubat yang memang bisa terdorong terhadap taubat dan nasuha, bergabunglah dengan kami ya kan? Bergabunglah dengan thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah seperti itu. Fa'an qaribin yaqta'u thariq wa la yujadur rafiq ila dzalikal alam, maka jalan ini sedikit lagi akan tertutup ya kan? Dan tidak akan ada teman wala yujadu, dan tidak akan ditemukan ar-rafiqu, teman ila dzalikal alam, terhadap alam akhirat ya. Maksudnya para hadirin semuanya, asik teman-teman semuanya ya kan, sebentar lagi ya kan, sebentar lagi pintunya akan tertutup nanti. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW ketika nanti datang suatu zaman ya kan? Al-Quran itu hanya rasulnya saja ya kan? Hanya apa namanya mushafnya saja. Ilmu itu sudah diangkat oleh Allah SWT. Sebelum datang itu maka kalian bergegas masuk terhadap thariqah, masuk terhadap suhbah ini, masuk terhadap kelompok ini. Apakah wajib berthariqah untuk masuk kepada thariqah ini? Untuk kita ya kan? Untuk kita ya kan? Bimunasabah kita ya kan? Maka bisa dikatakan wajib, bisa juga dikatakan tidak. Itu berthariqah. Cuma hukum asalnya itu bisa kita katakan wajib. Kenapa? Dalam madhab ada namanya, dalam fikih ada namanya madhab. Di dalam akidah ada namanya firqah, ya kan? Di dalam ihsan tasawuf itu ada namanya thariqah. Thariqah itu jalan apa saja jalannya, ya kan? Dalam menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yahdi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Assalam. Subul itu apa? Jalan-jalannya banyak. Menuju Allah itu jalannya apa? Banyak. Tetapi jalan menuju Allah paling besar itu apa? Ada zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa zikri? Ma'ana wa ma kuntu min qabli. La ilaha illallah. Itu kadang perkaranya memang menurut kita ini gampang seperti itu. Tapi ingatlah di situ waznunya itu apa, wazannya itu apa, fakirnya berat ya kan, berat sekali. Bahkan kalau ditimbang dengan dunia seluruh usianya cuman kalimat la ilaha illallah tak ada bandingannya. Ini kalimatnya gampang tetapi ganjarannya besar. Paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala itu menurut mujarabah ya kan. Apa mujarabah itu? Percobaan daripada para aulia. Itu apa namanya? Zikir. Baik zikir bil lisan atau zikir bil qalbi. Dan zikir bil qalbi, zikir bil lisan itu memang terbatas. Di masjid, di rumah, la ilaha illallah. Tapi zikir bil qalbi itu tidak ada terbatas. Sehingga Imam Qushairi di dalam risalah Qushairiyah yang paling beliau ihtimamkan dalam segala ibadah itu adalah zikir. Sholat, mantap. Sholat itu yang paling fardu ya, yang paling wajib ya kan. Wajib sekali, tak bisa orang semasih ada ruh di dalam dirinya itu tak bisa dia meninggalkan sholat. Betul apa betul? Tetapi itu ada waktunya, ada batasnya. Kadang ada al-awqat allati kurhat fiha sholat ya kan. Dimakruhkan tapi zikir tak bisa. Di situ harus terus ya kan. Itu dengan zikir apa? Dengan zikir wah terus itu kan, terus berdoa Allah, terus jangan sampai putus. Itu dilatih dengan apa? Dengan zikir seperti ini, masuk di dalam thariqah ini.
Ojang gimana kalau misalkan masuk WC? Tidak apa-apa. Kalau jangan, tidak boleh itu ada bilisan. Jangan dilafazkan, tapi dalam hati. Wah. Tidur, jangan tidur gak bisa kan, itu bisa dipotong, bisa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya, apa supaya bisa terus kita sholat zikir itu? Ketika sebelum tidur zikir dulu, sehingga tidurnya itu dianggap zikir. Seperti itu. Kalau zikirnya cetak dulu, terus si ayang dulu, wah itu berbeda ya. Kemana aja Jang? Wa ma kunna jinna linaquna bi hadhihi dunya ad-dunya al-kharrabah, ya kan? Wa la ajin akwa syurbu wa naqna bil muhammadin nafsaniyah al-khabithah. Tadi beliau mengajak untuk bertaubat. Setelah mengajak bertaubat, ikut ke sana ke sini. Ya? Kalau bisa antum tak ikut di sini juga enggak apa-apa, seperti itu, ya kan? Cuman di sini adalah sebuah kesempatan masuk ke thariqah. Karena nanti takut datang sebuah zaman antum tak bisa lagi ada kesempatan. Seperti itu. Kemudian beliau mengingatkan, ya, para saudara-saudara ikhwan-ikhwanku, kata beliau, para murid-muridku. Beliau ngambil daripada kalamnya siapa? Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ma kunna jinna linaquda fi hadhihi dunya ad-daniyah al-kharrabah. Kita itu tidak diperintahkan, kita datang itu tidak untuk duduk di dunia ini, untuk duduk, untuk beristirahat di dunia ini, tidak. Bukan untuk itu. Kenapa jangan seperti itu? Orang yang disebutkan di dalam Pesan Arifin kan sering Kang Akmal dan sebagainya, ya kan, mendengarkan Allah, apa yang mengungkapkan lupa sih Allah, ya. Jelas dan apa ya. Nah, kita masuk ketika di dunia itu bukan untuk istirahat. Sehingga apa? Sehingga bukan untuk istirahat ini. Kan disebutnya a'radun zail. Dunia itu disebut dengan a'radun zail. Jadi sebuah sifat yang cepat zailnya, hilang seperti itu. Kemudian sehingga tak pantas kita untuk beristirahat di dunia. Kun fidunya ka'annaka gharib. Sering kita mendengarkan hadis ini, ya kan? Gharib di sini transit. Sehingga orang yang transit, ya kan? Saya transit ke Mesir, saya mau ke Indonesia, ya kan? Ke Jakarta. Transit dulu di Abu Dhabi, ya kan? Apakah perlu saya di situ membeli mobil dulu, ya kan? Nggak perlu. Mungkin dia ngomong antum majnun gitu ya. Karena 2 jam lagi antum mau berangkat. Apakah perlu saya di situ, ya kan, membangun rumah? Bahwa 2 jam lagi mau berangkat. Apakah perlu saya di situ mengumpulkan istri, ya kan? Dan apalagi sebagainya? Apakah perlu? Tak perlu, secukupnya saja, ya kan? Yang penting sampai setelah 2 jam antum bisa berangkat pulang. Itu juga di dunia. Ka'annaka gharib aw 'abiri asab. Di dunia yang semua kita kumpulkan, 2 jam lagi mati, mau diambil sama siapa? Ahli waris yang ambil, ya kan? Terus lagi oleh siapa? Itu seperti itu. Jadi maksudnya seperti ini itu adalah supaya tidak termasuk dia itu orang yang di dalam hatinya terkumpul cinta dunia. Seperti itu. Sehingga apa? Mempalingkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, mempalingkan dirinya daripada kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wal fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka di situ dia masuk kepada gururnya dunia, tipuannya dunia. Sehingga para ulama sepakat, para di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an sepakat, di dalam hadis sepakat, orang yang hubbud dunya itu ra'sul kulli khati'ah, pangkalnya semua kejelekan. Kenapa ada di Indonesia itu perang, kan? Ataupun ada korupsi? Kenapa? Karena masih ada hubbud dunya. Hubbud dunya dia melekat. Kalau saya nggak mengambil ini, kenapa ada peperangan? Karena hubbud dunya, ada takabur, dan ini ada pengen kuburi asa, ya kan? Kenapa ada cilok? Karena enak, kayak jelas. Bawa kuda itu al-kharrabah, cepat runtuhnya, ya kan? Dunia itu cepat runtuh.
Yang kemana kemarin Jupe kemarin kemana? Kan beliau tercantik di Indonesia. Oh, contohnya kan sudah tidak ada, sudah menjadi turautan. Kemana ya Habibie? Beliau seorang petangguh, ya kan, cerdas orang. Kemana? Sudah menjadi tanah. Mau kemana guru-guru kita? Kemana? Siapa lagi ya? Semua yang menjadi tanah. Apakah kita bakal jadi naam? Ada di tanah juga. Berarti supaya kita mempersiapkan ruh kita, bukan yang ini, tetapi yang di dalam, yang diisinya itu ruhnya itu, supaya kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan semula. Ya, kita dari surga kembali ke apa sih? Jangan sampai terjebak, ya kan? Jangan sampai terhijab dengan semua alat-alat ini. Ini semuanya untuk dunia, ini yang ada di sini itu untuk dunia. Makanya sebuah adawah gizanya semuanya dunia. Ini makanannya turab, dari semua dari turab dan panjang sekali kan. Walal ajib akli syar'i wa nabi muhimmatin nafsan, dan juga bukan untuk memuaskan muhimmatan nafsannya, ya kan? Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Semakin menguatkan hawa nafsu itu kan tak akan pernah tak akan pernah puas. Ketika Rasul Isra Mi'raj diceritakan dalam kitab Syarahul A'la fil Isra Iman dan Qatadallah, karyanya Syekh Ahmad Sa'ad yang disarah oleh Syekh Ala Mustafa Rimah di Skandaria. Ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi SAW melihat ada seorang wanita cantik banget. Cantiknya bukannya cantik banget. Di sini ridaknya itu dia buka. Ininya terbuka, kan? Itulah seperti itulah. Mutabarrijah yang bercolek. Akbar. Sekarang seperti tadi. Saja dulu, setelah itu langsung ya. Atau secara minimal sampai habis ini. Secara minimal aja ya. Allahu Akbar. Singkat walai aja akli wasyurbi wal na'at. Jadi kita di dunia bukan untuk berdiam saja, kan? Ada niat yang rendah, al-kharabah yang roboh di dunia. Walai aja akli bukan juga untuk makan dan minum. Wa inakna abil muhimmatin nafsanya, dan juga bukan untuk memuaskan kepentingan nafsu al-khabithati yang jelek. Panabiyukum muntadirun magmumun li ajlikum. Karena Nabi kalian, baginda Nabi SAW itu adalah menanti kalian, resah terhadap kalian semuanya. Baginda Nabi SAW itu sudah menganti-wanti, ya kan, sudah berpikir panjang terhadap keadaan kita sekarang, ya kan. Beliau resah bagaimana keselamatan kita semuanya. Beliau al-anbiya al-ahya'u fi kuburihim. Semua anbiya itu hidup di dalam kubur mereka. Sehingga kita mengucapkan salam kepada mereka, kita bermaksiat,
Itu baginda Nabi SAW di situ cemburu, ya kan? Di situ cemburu. Coba lihat kitab Syama'il. Syama'il di situ penglihatannya baginda Nabi SAW itu yusawi bainal qorib wal ba'id, sama antara qorib dan ba'id. Kita mah nggak sama. Kita mah yang kalau ada yang pengalaman itu bisa, tapi baginda Nabi SAW diberikan Syama'il itu sifat mazaya itu seperti itu. Kalau Nabi SAW gemili ajli ummati alladzina fi akhir zaman, kesedihanku ya kan, keresahanku terhadap umatku, salah satu keresahan beliau itu adalah umat beliau pada akhir zaman ini, yang beliau itu tidak mengenalku, ya kan, tidak bersemu dengan aku. Di satu sisi baginda Nabi SAW itu adalah resah, di satu sisi beliau itu bangga, ya kan. Di dalam hadis yang lain beliau bangga itu kenapa? Karena beliau iman kita kepada baginda Nabi SAW tanpa kita bertemu. Itu hadisnya sahih seperti itu, ya kan. Tuba liman ro'ani wa ro'aman ro'ani, siapa yang ada dan sebagainya, sebab makhluk semuanya seperti itu. Dan di sini juga beliau adalah resah terhadap kita. Bagaimana caranya supaya kita untuk menghilangkan keresahan ini adalah dengan terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu, mereka itu masih al-ahya wa al-kubur. Selanjutnya hal terakhir, di anna umat tetap tariku ala dzalatin wasabina firqah. Jadi nanti umat Nabi SAW itu terbagi menjadi 73 golongan. Wan Abdullah bin Zaid, Abdullah Umar dan Umar qala qala Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, ittaqas yahud ala ida wasabina firqah. Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Kullu hafinnar illa wahidatan. Semuanya dalam neraka kecuali satu, ya kan? Itu adalah Yahudi. Kemudian Nasrani, ibtaraqat an-nasara ala itsnaini wa sab'ina firqah. Kullu hafinnar illa wahidatan. Nasrani 72. 72, ya benar. Semuanya di neraka kecuali satu. Setelah itu wasat tari umatnya ala salatin wasabina firqah kullu hafinnar illa wahidatan. Nah, baginda Nabi, umat baginda Nabi itu terpecah menjadi 73 golongan, yang satu yang masuk surga. Kalau Muhammad tilka wahidat, apa itu yang satu? Qala man kana ala mithli ma ana ilaihi wasabi. Siapa yang seperti aku dan apa-apa yang mengikuti sahabatku. Di sini teman-teman semuanya sebelum diakhiri, ya kan? Di sini ulama ikhtilaf di dalam mentafsirkan hadis ini. Ya kan, ikhtilaf di sini. Di Indonesia saya sebelum ke Al-Azhar, maksud daripada hadis ini umat Islam, ya kan? Umat Islam nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 73 itu dibagi. Berunsurnya terhadap 1 2 3 4 5 6 7 golongan. Syiah 22, Khawarij cuma 20, Mu'tazilah 20, Murji'ah 5, Musyabihah 1, Ahlussunnah 1, Jabariyah 1, Nazariyah 3, 19 berapa? 73. Padahal susah juga itu di sini intinya 73 di situ, ya. Itu saya pelajari di Indonesia seperti itu. Umat Islam yang akan selamat itu siapa? Ahlussunnah, ya kan? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa yang mengikutiku dan sahabatku. Siapa yang mengikuti dan sahabatku? Siapapun itu. Sehingga di Indonesia dimanapun mengaku siapapun, ya kan? Salafi mengikuti saya Ahlussunnah, NU mengikuti Ahlussunnah, Muhammadiyah saya Ahlussunnah, saya Ahlussunnah, saya Ahlussunnah, semuanya ngaku Ahlus. Kenapa? Karena di sini yang akan masuk surga itu cuma satu. Ini pemahaman saya dulu, mungkin teman-teman mungkin berbeda gimana, ya kan? Pemahaman saya seperti itu dulu ketika di Indonesia. Sehingga dengan pemahaman ini orang Salafi bisa mengkafirkan kita, mengkafirkan orang Asy'ari. Kenapa? Karena berbeza, ya kan? Gak sesuai dengan baginda Nabi, gak sesuai dengan baginda sahabat. Ini pemahaman hadisnya seperti ini. Bisa kita mengambil pemahaman seperti ini, bisa. Ini adalah satu tafsiran. Tafsiran kedua, saya mengambil daripada ulama Al-Azhar. Ketika saya ke Al-Azhar, makna hadis ini begitu juga disebutkan oleh Sayyid Usama Al-Azhari, begitu pula disebutkan oleh Syekh Sayyid Ramadan Al-Quti, bisa ditonton. Maksudnya di situ adalah umat ad-dakwah. Jadi umat baginda Nabi SAW terbagi dua. Umatud dakwah, ada umat ijabah. Umatud dakwah itu jadi terkena semua dakwah Nabi. Kan Nabi ya Yohanes ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Bukan hanya untuk orang Islam tapi orang kafir juga.
semua, bahkan nabat, bahkan malaikat, meskipun ikhtilaf, malaikat rasulnya diutus, maksudnya adalah rasul irsalu tashrif, laisa irsalu taklif, maksudnya seperti itu. Malaikat mah cuma tashrif saja. Di sini maksud daripada yang 73 di neraka itu adalah umat dakwah yang tidak masuk kepada umat ijabah. Maksudnya umat dakwah ini semuanya nih manusia nih, ya kan? Tetapi yang tidak menerima kepada, tidak iman kepada baginda Nabi SAW, tidak ijabah. Ijabah itu tidak menerima, ya kan? Tidak menerima kepada baginda Nabi SAW. Maka selain daripada Islam, karena gitu dulu, selain daripada Islam itu semuanya itu ada 72 golongan. Oleh Sayyid Usama Al-Azhari, kalau mau dihitung, coba hitung kata beliau, ya kan? Ada Protestan, Islam Protestan, langsung Tanton, semuanya, ya kan? Itu kalau dihitung 73 golongan seperti itu. Kalau dihitung kata beliau, ini saya bukan mengungkapkan saya sendiri, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena mazalah alaihi min ahlil kiblah, meskipun dia Syiah, ya kan? Mazalah alaihi min ahlil kiblah, ya kan? Dan juga satu statement dengan baginda Nabi SAW, itu semuanya adalah umatul ijabah. Dia bisa berkesempatan masuk surga juga. Otomatis kalau ada orang, kalau ada pertekadan dia, etika dia yang memang keluar daripada baginda Nabi SAW, itu sebab itu yang mungkin bukan di neraka, bukan karena umatnya ini, itu kan, bukan karena golongannya ini, seperti itu. Itu menurut Sayyid Usama Al-Azhari, dan saya dengar doa di masyayikh-masyayikh yang lain, ada umat dakwah, ada umat ijabah, supaya tidak kontradiksi juga. Banyak sekali hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Gimana kalau Syiah yang mengungkapinnya? Masuk surga juga, masuk surga juga. Di sini ini menurut tafsiran ini, ya. Bagaimana kalau misalkan Murji'ah, Khawarij, ya kan, dan lain sebagainya. Maka beliau mengungkapkan di sini surga itu bukan hanya kilatu, hanya sedikit saja daripada umat baginda Nabi SAW, tetapi seluruh umat baginda Nabi yang mengikut beliau, ya kan, ma'ana alaihi wa ashabi, apapun firqahnya, kalau dia masuk terhadap umatul ijabah, dia termasuk orang masuk, ya. Bagaimana Jang meningkat ini atau dua-duanya kita pakai, ya kan? Karena apa? Semuanya adalah ijtihad para ulama. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf Pak Cong, kepada semuanya, Allah semua sudah. Kalau misalkan perkataannya tempat saya kemana kesini kesitu kesana, karena memang saya kayak gini, ya, maco seperti itu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.